بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. معزز سامعین کرام، گزشتہ آیتوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کا تذکرہ چل رہا ہے. کس کس انداز سے جنگ بدر ہوئی اور کس انداز سے جنگ احد ہوئی اور کیسے کامیابی اور ناکامی سب کچھ دیکھنے کو ملا. آپ نے سنا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کامیابی ہوئی، تو اس میں کفار کے 3 حصے ہوئے. ایک حصہ مارا گیا، ایک حصہ بھاگا اور ایک حصہ قید ہو گیا. جی، ایک جماعت قتل کی گئی اور ایک جماعت بھاگی اور ایک جماعت قید ہو گئی. یہ 3 حصوں میں کفار میدان بدر میں بٹ گئے. گزشتہ آیت میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے اور کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں. اس آیت کی روشنی میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا کہ جو قتل کیے گئے ان کی پشتوں میں سے، پیٹوں میں سے کوئی مسلمان بننے والا نہیں تھا. ان کے صلبوں میں کوئی مسلمان مومن نہیں پیدا ہونے والا تھا. جن سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس درخت کو کاٹ دیا جائے، سوکھے درخت کو جلا دیا جائے، بے پھل کے درخت کو کاٹ دیا جائے، رکھ کر کیا کریں؟ تو اللہ کے علم میں ہے پشتوں میں کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالی کو 5 باتوں کا علم ہے جس کو کسی اور کو وہ علم نہیں. یہاں بات آئی ہے تو دوسری طرف لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن بعض آیتوں کی بعض آیتوں سے تفسیر کرتا ہے. اصول تفسیر جب پڑھیں گے اور جب آپ معلوم کریں گے تو اصول تفسیر میں بنیادی بات یہ ہے کہ تفسیر قرآن کی آیت سے، ایک آیت سے دوسری آیت، سمجھے؟ القرآن یفسر بعضها بعض، قرآن تفسیر بیان کرتا ہے بعض آیتوں کی بعض آیتوں سے. تب یہاں میں ایک بات بتانے چلا کہ اللہ کے علم میں ان کی پیٹھوں میں سے کوئی نہیں ہے
پیٹوں میں کیا ہے یہ نہیں، پیٹوں میں نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، لہذا انہیں کیا کر دیا گیا؟ قتل کر۔ کون سی اولاد نہیں ہے؟ ہاں وہ اولاد ہوگی مگر بے ایمان، شرارت کرنے والی، تکلیف دینے والی، ایمان والے نہیں رہے۔ تو یہاں ایک بات بتانے کو چل رہا تھا میں کہ ایک جگہ پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 5 باتوں کا علم ہے، ان 5 باتوں کا علم کسی اور کو نہیں ہے۔ 5 باتوں کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب برسے گی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور کل کیا کھائیں گے؟ خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 4 جی۔ اور کون کہاں مرے گا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں۔ آیت اپنی جگہ صحیح ہے، ترجمہ بھی میں نے کیا، کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، مگر مفہوم اپنے اپنے مرضی سے نکالا گیا، مطلب اپنے اپنے طور پر بیان کیا گیا۔ قیامت کب آئے گی خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت کو کی آڑ میں، اس آیت کے بہانے حضور کے علم پر حملہ کیا۔ جب اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو حضور نے علامات قیامت بیان فرمائے۔ فرمایا محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، عصر کے بعد کا وقت ہوگا، درمیان میں کپڑا کا لین دین ہوگا، ابھی قیمت طے نہیں ہو سکے گی کہ قیامت اچانک آ جائے۔ اس کو سب مانتے ہیں، ہاں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ٹائم نہیں بتایا۔ تو یاد رکھنا، نہیں بتانے کا مقصد معلوم نہیں ہے یہ نہیں ہے، بلکہ حکمت ہے۔ اگر حضور وہ ٹائم بتا دیتے تو قیامت اسی ٹائم ہے۔ اگر سرکار کی زبان اقدس سے نکلتا ابھی قیامت ہے تو اسی وقت قیامت ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالی ہر بات کا علم رکھتا ہے، اس کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اس کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور اللہ جس کسی کو بھی علم دے دے اس کا علم عطائی ہے۔ تو حضور کا علم ذاتی اللہ کی ذات کے مطابق علم ماننا شرک ہے، اور اللہ کا ذاتی علم اگر نبی کو عطا کیا جائے تو یہ توحید ہے۔ بارش کب کہاں برسے گی، کب برسے گی، اللہ کے سوا کسی کو بے شک اس کا ذاتی علم ہے۔ اگر اللہ عطا کر دے اپنے محبوب کو، ہمیں جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بارش کب برسے گی یہی نہیں بتایا، بلکہ آپ نے بارش برسا کے بتا دیا۔ جی، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے؟ جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو حضور کی چچی لگتی ہیں، چچانی لگتی ہیں، حاملہ تھی اور آئی حضور کے پاس، تو حضور نے انہیں مبارکباد دی، اے چچی جان آپ کو بیٹا مبارک، آپ کے شکم میں بیٹا ہے۔ تو پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بات ہماری جماعت کے عظیم الشان عالم دین
اور رہبر امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بات گئی کہ اس زمانے میں اس ایکس رے شروع ہو گئے تھے، ایکس رے ہو گئے تھے، تو ایکس رے سے معلوم پڑتا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ آج تو اسکیننگ ہے، جتنا زمانہ ترقی کر رہا ہے اتنا برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج اسکیننگ دیکھ لیے، معلوم پڑا بیٹا ہے تو چھوڑ دیا، بیٹی ہے مار دیا۔ زمانی مادی چیز کی جو ترقی ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا سبب ہے۔ انسان کو جسم کی جتنی راحت مل رہی ہے اتنا اس کا برین، اس کا دماغ اتنا جو ہے بڑھ چڑھ گیا ہے، اور برائی کرنا ایک فیشن سمجھتا ہے، گناہ کرنا ایک فیشن سمجھتا ہے، اسے عیب نہیں سمجھتا۔ آج کے دور کی بات ہے، اسکیننگ نکلی تو اس وقت کیا تھا، ایکس رے وغیرہ سے معلوم پڑ جاتا تھا۔ اب اس آیت کے تعلق سے کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے پاس آ کر پوچھا، سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا، سرکار وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر ایکسرا ہے، ترقی ہے زمانے کی، معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا، اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ماں کے پیٹ میں کیا داخل ہوا، کیا ہے وہ نہیں، کیا داخل ہوا ہے یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور داخل کا کیا مطلب؟ جی جو لوگ میرڈ ہیں وہ سمجھے، جو میرڈ ہیں وہ آئندہ کے لیے سمجھیں، اور سب سمجھ کے رکھیں۔ اس زمانے میں کون نہیں سمجھا ہے؟ جو ڈراپ صلب پدر سے رحم مادر میں داخل ہوتا ہے وہ ڈراپ مرد کا ہے یا عورت کا، لڑکے کا ہے یا لڑکی کا، یہ ڈراپ کیا ہے کوئی نہ پہچان سکا، نہ قیامت تک کوئی پہچان سکتا ہے۔ اس ڈراپ میں جو ہے وہ خدا ہے تو معلوم ہے، یہ مطلب وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلب کی بات آئی تھی، میں آیت کی طرف چلا گیا، اب پھر اپنے طرف آ رہا ہوں کہ ان کے پیٹوں میں کوئی مومن نہیں۔ کس کے پیٹوں میں؟ جن کو قتل کر دیا گیا ان کے پیٹوں میں کوئی مومن نہیں، اس لیے انہیں کیا کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اللہ کے علم میں، اللہ کی نگاہ میں جن کے پیٹوں میں ایمان والے پیدا ہوں گے اور یا خود یہ ایمان والے ہو جائیں گے، یعنی یہ خود ایمان والے ہو جائیں گے یا ان سے پیدا ہونے والے ایمان والے ہوں گے، اللہ کے علم میں ہے تو اللہ نے اپنے علم، اللہ کا علم تھا کہ ان کو کیا کر لیا، بچا لیا۔ جی ان کو بچا لیا۔ تو بدر کے میدان میں مارے جانے کی حکمت بھی الگ ہے، بچائے جانے کی بھی حکمت الگ ہے۔ اب جن کو بچا لیا، جو مر گئے تو مر گئے، قتل ہو گئے تو قتل ہو گئے، اور جن کو بچا لیا ان میں سے کون کون نکلے، سعد بن ابی وقاص نکلے، سالم بن عتبہ نکلے، سعد بن ابی وقاص نکلے، جی کیسے کیسے لوگ، خالد بن ولید نکلے، اور وہ احد کے میدان میں ہندا جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، خدا چاہتا، خدا کا علم ہے، خدا کی قدرت ہے، خدا چاہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر شے پر وہ قادر ہے۔ ہندا کو ختم کر دے سکتا تھا مگر خدا کے علم میں ہے یہ ہندا مسلمان ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ جو اسلام کے آغوش میں آئے گا اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں مفسرین وہی بیان کر رہے ہیں، علم حق میں ان کی پشت سے کوئی مومن پیدا ہونے والا تھا نہیں تھا، تو انہیں کیا کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور جن کی پشتوں سے مسلمان پیدا ہونے والے تھے یا وہ خود
بالکل مسلمان ہونے والے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور یہ ہماری حکمت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ آیت ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دیں یا ان پر عذاب کریں۔ یہاں یہ بات تھی، مسلم شریف اور بخاری شریف کے حوالے سے اس آیت کا شان نزول یہ بیان ہوتا ہے، جس کے راوی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شان نزول بیان کرتے ہیں کہ احد کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر پھینکا، حضور پر پتھر پھینکا، وہ پتھر آپ کے چہرے انور پہ لگا اور چہرے انور سے خون انور بہنے لگا، اور اسی پتھر کے لگنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا۔ یہ کس کا پتھر تھا جی؟ کس کا؟ عتبہ ابن ابی وقاص جی، عتبہ بن ابی وقاص، پتھر لگا اور خون انور نکلا۔ یہاں ایک بات اور یاد کیجیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ کے پاس سے خون نکلا، زمین پر گرنے سے پہلے، دندان مبارک کا زمین پر گرنے سے پہلے جبریل امین سدرہ سے آئے، نکلے وہاں سے اور آئے، گرنے سے پہلے اس کو سنبھال لیا۔ یہ جبریل امین کی تیز رفتاری کو بیان کیا جائے۔ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جن کو وجود ہوا، جن کو پیدا کیا گیا، ان کی آمد کی تیزی کا یہ عالم ہے، تو حضور کے آنے جانے کا عالم کیا ہوگا، آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا جی؟ جب خون انور نکلا اور آپ کے چہرے انور پر زخم آیا اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ کے دندان مبارک کی شہادت کے بعد اب آپ کا خون انور جو چہرے پہ لگا تھا، کون پہنچ رہے ہیں؟ سالم جی، یہ ان کا نام سالم ہے، جو ابو حذیفہ کے غلام، ان کا نام سالم تھا، ابو حذیفہ کے غلام تھے، اور ایک تھے حضرت مولا علی شیر خدا۔ یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون مبارک پہنچ رہے تھے۔ اسی اثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم اپنے نبی سے ایسی گستاخی کرتے ہو جو نبی تمہارا بھلا چاہتا ہے اور تمہیں عذاب میں دیکھنا نہیں چاہتا، تمہاری رہبری کرتا ہے، تمہارے اوپر رحمت کرتا ہے، کیا رحمت کرنے والے پر یہ تکلیف پہنچاتے، تمہاری بھلائی چاہنے والے پر یہ تکلیف ڈھاتے ہو، جبکہ میں تمہارے حق میں، نبی تمہارے حق میں بھلائی چاہتا ہے، تمہیں درگزر کرنا چاہتا ہے۔ ایسے جب یہ بات سرکار کے زبان اقدس سے نکلی تو اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ نہیں کر سکتے، سمجھے، یہ بات آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ کس کو معاف کریں، کس کو عذاب دیں۔ اے محبوب، آپ ان کے حق میں کچھ مت کہیے، اس لیے کہ یہ آپ کے گستاخ ہیں، ہمارا فیصلہ ان کے حق میں جو ہوگا سو ہوگا جی۔ کیوں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اَيُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظالم ہیں، ان کے حق میں جو فیصلہ لینا وہ ہمارا کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت کا تقاضا تھا، آپ کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ عذاب آ جائے، عذاب کو روکنا چاہتے ہیں آپ، رحمت کا تقاضا تھا۔ تو رب فرماتا ہے اے محبوب یہ ظالم ہیں، آپ ان کے حق میں کوئی دعا مت کیجیے، ان کے حق میں دعا مت کیجیے، یہ ظالم ہیں، اس لیے کہ آپ دعا کریں گے
تو میں اگر وہ آپ کی دعا کو رد کر دوں تو آپ کی شان کے خلاف ہو جائے گی، آپ دعا ہی مت کیجیے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحمت ہیں، مگر میں بھی تو قہار ہوں، میں بھی تو جبار ہوں جی، قہار اور جبار ہوں۔ تو میری قہاریت اور جباریت اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ آپ اپنے گستاخوں کو معاف کرا دیں، نہیں، ہم اپنی شان قہاری اور جباری سے ان کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ ظالم۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظالم ہے۔ اب یہ بات معلوم ہے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ کوئی چیز آسمانوں کی اور زمینوں کی اس کا مالک خدا کے سوا کوئی نہیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ مگر مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر کے مالک نہیں ہیں، دکان کے مالک نہیں ہیں، کارخانے کے مالک نہیں۔ تو ملکیت جو ہے ایک حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے، ایک حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے۔ مالک حقیقی پروردگار ہے، مالک مجازی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور جن جن کو آپ کے صدقے میں کچھ ملکیت مل جائے اس کے مالک ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں بات؟ حقیقی مالک اللہ ہی ہے، سمجھے؟ جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے رحمت اللہ تعالی علیہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے، دو جہاں آپ کے قبضہ و اختیار۔ حضور مالک حقیقی ہیں بولیں گے تو شرک ہو جائے گا، اور مالک عطائی نہ مانیں گے تو پھر جو ہے بے ایمان ہو جائیں گے۔ تو سنبھل کے چلنا چاہیے کہ ان کی یہ میری ملکیت ہے، میں نے ان کے حوالے کر دیا، یہ میری ملکیت ہے، میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ گھر لے جائیں، ریکارڈنگ کریں، پھر اس کے کیسٹس بنائیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو جب میں نے اپنی ملکیت کو ان کو دے دیا تو یہ مالک مجازی ہوئے، اور میں اس چیز کا میں اصلی مالک ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت کی بھی مالک حضور ہے، جنت کے مالک ہے سرکار، جس کو جو دینا چاہے دے دیتے ہیں۔ دولت دینا حضور کا کام، سمجھے؟ حضور کے بغیر اور کیا لیں گے آپ؟ سب سے بڑی بات، قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا کلام، ڈائریکٹ آپ کے گھر کو آیا، ڈائریکٹ ہمارے گھروں کو آیا نہیں آیا تو کون دیا قرآن؟ کلام اللہ کا لینا ہے تو رسول اللہ سے۔ یہ نماز ہے، کس کی عبادت کرنی ہے؟ نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت۔ کون دیے ہم کو؟ لا کے کون دیے؟ معراج میں گئے حضور لا کر کے دیے۔ روزہ کس کی عبادت ہے؟ کون دیے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی نعمتیں عطا فرمایا ہے وہ نبی کی نسبتوں سے عطا کیا، جیسا کہ کل کے سبق میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے، مدد کی نسبت کس کی ہے؟ جی، اور کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، فرشتوں کی مدد کو فرشتوں کی نہ سمجھنا بلکہ اللہ ہی مدد ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس پر چاہے عذاب نازل کر دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے بخشنے کے تعلق سے روک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی فرعون کے حق میں، وہ بددعا قبول ہو۔
غرق کر دے مولا، ہو گیا۔ قارون کو دھسا دے مولا، قبول ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ اور نبی جب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا بخشنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ روکتا ہے، اے مولا جب موسیٰ کو اتنا پاور تھا، اتنا اختیار تھا، ان کی دعا میں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بد دعا کرتے تو قبول کر لیتا، مگر یہاں مصطفیٰ جان رحمت کو روک رہا ہے۔ تو اللہ اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں شان موسیٰ الگ ہے، شان مصطفیٰ شان موسیٰ الگ ہے، شان مصطفیٰ الگ ہے۔ آپ کو ہم نے مجسمہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو ہم نے مجسمہ کرم بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان کی بد دعا کو نہیں روکا اور آپ کو کہا کہ آپ بد دعا بھی نہ کیجیے اور کسی کو بخشنے کی بات کہنے ظالموں، یہ لفظ یاد رکھنا، ظالموں کو۔ اور ظالم کس کو قرار دیا گیا یہاں؟ کون ظالم ہے؟ کس کو ظالم کہا گیا؟ اس کو بھی ذہن رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو گستاخ ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ گستاخ رسول کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ہماری بلڈنگ چھیننے والا، ہمارے سمجھے دولت چھیننے والا، ہماری عزت پر آنچ لگانے والا ظالم تو ہے، مگر ویسا ظالم نہیں ہے۔ ان سب ظالموں سے بڑا ظالم ہے وہ جو گستاخ رسول ہے۔ وہ بیان کیا گیا، جیسا کہ شان نزول سے بھی آپ نے دیکھا، آیت کے گزشتہ آیت کے تعلق سے بھی آپ نے سنا ابھی۔ تو ظالموں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب جتنے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا، رؤوف فرمایا، رحیم فرمایا، اپنے صفات کا مظہر بنایا، ذات کا بھی مظہر بن کر سرکار تشریف لائے، مگر آپ کسی پر عذاب دینے کے لیے نہیں آئے، نہ آپ خود چاہتے تھے، نہ عذاب دینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ۔ اعلیٰ حضرت کا میرے سے بڑا دیوانہ پورے کرناٹک میں ڈھونڈنے کی تو نہیں ملے۔ تو جب معلوم ہوا، ایک اور فتح کی بات سنیے اس آیت سے جو مل رہی ہے جی، دنیا یہ کہتی ہے کہ جو لوگ مر گئے، اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، انتقال ہو گیا ہے، وہ کیا کسی کی مدد کر سکیں گے؟ کیوں وہاں جاتے ہو؟ کیوں ان سے ملتے ہو؟ وہ کیا فیض دیں گے؟ نہیں معلوم ان کی خبر میں کیا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر نئے شوشے چھوڑ کر ینگ پارٹیز کو جو ہے وہ بے وقوف بناتے ہیں جی۔ تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ جو گئے تھے، جو گئے ہیں، اس دنیا میں آ کر نہ گئے ہیں۔ یہاں قرآن کی آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک روحیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد ہی نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے بھی پیدا ہو جاتا، جیسا کہ آیت سے ثابت ہوا کہ بدر میں کتنے گروپ ہو گئے؟ ایک گروپ قتل ہو گیا، ایک گروپ بھاگ گیا، ایک گروپ قید ہو گئے، بچ گیا جی۔ تو اب یہ جو بچا اس کے بارے میں کیا جن کے تعلق سے اللہ کے علم میں ہے اور رہا تھا کہ وہ ان کی اولاد، ان کی پشتوں میں مومن اولاد نہیں ہے، تو انہیں مار دیا۔ اب پشتوں میں مومن اولاد جن کے ہیں ان کو بچا لیا گیا، تو پشتوں میں آنے کا کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں روحیں جو ہیں وہ روحیں آنے کے بعد وہ مسلمان بنیں گی یا یہ بھی مسلمان ہو جائے، گویا ان کے پیٹوں کی روح جب انہیں فائدہ پہنچاتی ہے تو مفسرین فرماتے ہیں ایمان والے دنیا میں آنے سے پہلے بھی دنیا میں رہنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔
جی، اور جو روحیں یہاں رہ کر منتقل ہوئی ہیں، عالم ارواح کی روحیں پیدا پہنچاتی ہیں، اور نیک روحیں کہاں جاتی ہیں؟ علیین میں جاتی ہیں۔ نیک روحیں کہاں جاتی ہیں؟ علیین میں جاتی ہیں۔ تو علیین میں جو روحیں ہیں وہ سجین والی روحیں نہیں ہیں، وہ روحیں سلامت ہیں، اور وہ فیض لیتی بھی ہیں، فیض دیتی ہیں۔ کدھر سے بھی آئی، مانتے ہیں تو مانو، نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانو، یہ مرضی آپ لوگوں کی ہے یا دنیا والوں کی ہے، مگر ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں سے بھی آئیے، کہیں سے بھی آئیے، کہیں سے بھی آئیے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے تعلق سے ایک رمق برابر بھی کوئی فرق بتا نہیں سکتا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا مشرب عین قرآن و حدیث ہے۔ یہ بات الگ کہ ہم برے ہیں، یہ بات الگ کہ ہم بدعمل ہیں، یہ بات الگ کہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ بات الگ کہ ہماری غفلتیں ہیں، یہ بات الگ کہ ہمارے میں اتحاد نہیں ہے، یہ بات الگ کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ الگ سی یہ انڈیویجل معاملہ ہے، یہ اپنا ذاتی معاملہ ہے، مگر حقیقی اور بنیادی چیز جو ہے، سرکار سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جو اہل سنت و جماعت ہیں، ان کے عقائد کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہر بات چلتے 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 پہنچتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک اور آپ کی حیات ظاہر۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جی، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب، تو عذاب یہ نہیں کرے، یغفر پہلے، یعذب بعد میں۔ تو مفسرین فرماتے خدا کی مغفرت، خدا کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ پہلے بخشنا چاہتا ہے، وہ پہلے رحمت فرمانا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، باوجود چاہنے کے جب نہیں آتا ہے تو اپنا فیصلہ عذاب کا نازل فرما دیتا ہے۔ سینکڑوں سال اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو، جی، گستاخان انبیاء یہود کو برداشت کیا، موقع دیے، یہاں تک کہ فرعون کو اتنا موقع دیا، بیماری بھی کہیں اس کے لیے عذاب نہ بن جائے تو درد سر بھی اس کو نہیں آیا، یہاں تک اس کو موقع دیا۔ جب وہ اپنے بات کو اپنے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بات پانی سر سے اوپر چڑھ گیا، تب اللہ تعالیٰ کا کیا آیا؟ عذاب آیا۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، بڑھ کر ہے، غالب ہے۔ اس آیت میں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب چلیے یہاں صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم اپنی ذات میں بے قیمت ہیں، ہم اپنی ذات میں بے قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں۔ بنیاد لے لیجیے ہماری، ڈراپ، بنیاد لیجیے کیا ہے؟ ڈراپ، بس یہاں کو ختم، پھر ڈراپ آؤٹ، ڈراپ۔ پھر لیجیے ہماری کیا ہے؟ مشتے تھوڑا، جی، ایک مٹھی مٹی۔ پھر اس کے بعد ہم کیا ہیں؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ سب ہٹا کر کے دیکھیں گے تو رات کو نیند نہیں کریں گے، جی، رات کو نیند نہیں کریں گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ پھر اس کی ہڈیوں میں دیکھیں گے تو گودا ہے، اور رگوں کو دیکھیں گے تو لہو کی نالیاں ہیں، اور اندر دیکھیں گے تو میل کچیلی ہے، جی۔ یہ ہے ہماری حیثیت۔ ہم بذات خود نہ ذات میں اچھے ہیں، نہ ہم بذات خود اپنے اعمال میں اپنے آپ قیمتی ہیں۔ ہم جو ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے ناقدر، اپنے بے قیمتی کو تسلیم کرو۔ اس کی مثال دیتے ہیں، کاغذ ہے، نوٹ، جی، نوٹ کیا ہے؟ پیپر ہے،
اور وہ صرف پیپر ہے تو انویلڈ ہے، اور اس کی ویلیویشن کب ہوئی؟ جبکہ اس پر حکومت کی مہر لگی، حکومت کا ٹھپا لگا ہو۔ بے قیمت کاغذ حکومت کے ٹھپے پر قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں ہم بذات خود بے قیمت ہیں، ہم پر حضور کی محبت کا ٹھپا لگتا ہے تو ہماری قیمت ہمارا مقام اونچا ہوتا ہے جی۔ اور یہ کھوٹا مال کسی بازار میں نہیں چلے گا، قیامت کے میدان میں بھی یہ کھوٹا مال نہیں چلے گا۔ تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے مال میں مصطفیٰ کی سمجھے، مصطفیٰ کی مہر لے کر آؤ، اجازت لے کر کے آؤ، اور پھر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جانا، حضور سے وابستگی ہو جانا، حضور سے تعلق ہو جانا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، فضل حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضل حق ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر کوئی عاشق رسول بنا ہے تو اپنی عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر نہیں، فضل حق پر ہے جی۔ اور حضور کا میں عاشق ہوں، حضور کا میں دیوانہ ہوں، حضور کا میں چاہنے والا ہوں، یہ ناز کرنے کی بھی بات یہاں نہیں ہے، شکر کرنے کی بات ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے نبی کی محبت سے سرفراز بنایا جی۔ اور آگے چلیے تو آخر بات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بے قدرے کو دو باتیں دے رہا ہے، یتوب علیہم، سمجھے، اور پھر کیا فرمایا گیا؟ یغفر، یتوب اور یغفر، یہ دو چیزیں ملی۔ اگر معاف کر دے، توبہ قبول کر لے تو یہ بے قیمت کیا ہو جائے گا؟ قیمت والا ہو جائے گا۔ اللہ نہ بخشے تو پھر ہماری حیثیت کچھ نہیں، خدا بخش دے تو بڑی قیمت والے ہیں کہ فرمایا گیا ایک شخص دعا کرتا ہے کہ مولا، اس واقعے کو بیان کرتے ہیں مفسرین، دعا کرتا ہے مولا ببول کے درخت میں پھل کی امید نہیں ہے جی، پھل نکلتا ہے ببول کے درخت میں، آم کے درخت میں کانٹے نہیں ہیں، آم کے درخت میں کانٹے نہیں ہیں، ببول کے درخت میں پھل نہیں ہے۔ اے مولا میں گنہگار ہوں، کانٹے دار خاردار درخت کی طرح ہوں، اور میں تیری بارگاہ میں کیا لے کر آؤں؟ میرے ساتھ پاس تو سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں ہے، بڑا عاجز ہوں مولا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا لے کر کے آؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی آواز آئی، غیبی آواز کہ اے بندہ خدا، بے شک تو ظالم اور جاہل ہے، جو کچھ تو مان رہا ہے وہ اپنی حقیقت کو مان رہا ہے، مگر میں غفور ہوں، میں رحیم، میں تجھے معاف کر دوں، بخش دوں تو پھر تیرا مقام اونچا ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جس لائق ہم ہیں وہ ہم ہیں، اور جس لائق بناتا ہے وہ فضل حق سے آدمی بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہمیشہ فضل حق کے پابند رہنا چاہیے، اور اسی کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ان آیات سے یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار یعنی لوگوں کو سرکار فرماتے ہیں کہ میں تم سے بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہاری رہبری کرتا ہوں، رہنمائی کرتا ہوں، اور تم اس طریقے سے کرتے ہو۔ ان سے ذرا آپ نے محبت یعنی رحمت کا جب جھلک دکھائی تو رب نے فرمایا نہیں، تو خدا کی رحمت اسی پر ہوتی ہے جو نبی کا وفادار ہے، اور خدا کا غضب اسی پر آتا ہے جو نبی کا گستاخ ہے جی۔ اور اللہ والوں سے فیض ملتا ہے، مومن روحیں جو ہیں وہ آنے سے پہلے بھی فیض دیتی ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی فیض دیتی ہیں۔ آخر میں صوفیہ کی ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں دیکھو اس دنیا میں آئے تھے پاک عملی پیغام،
اس دنیا میں پاک گناہگار بن کے آئے تھے. ماں کے پیٹ سے آئے تو کیسے آئے؟ وہ لت پت ہو گئے، وہ بحث نہیں ہے، لت پت کی بحث نہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں دکھاتے، سمجھے؟ وہ لت پت کی بات نہیں. مگر آپ پیدا ہونے والا بچہ کیا ہے؟ پاک، اس کو معصوم کہا گیا. تو صوفیاء فرماتے ہیں خدا نے تمہیں پاک پیدا کیا، خدا نے تمہیں پاک پیدا کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ اسی پاکی کو رکھ لے، بڑھا لیتے، رکھ لیتے. مگر کیسے افسوس کی بات ہے، رب نے بھیجا تمہیں پاک اور رب کی بارگاہ میں ناپاک ہو کر کے جاتے ہو، رب کی بارگاہ میں ناپاک ہو کر کے جاتے ہو. تو عذاب قبر، عذاب آخرت، عذاب نار، یہ سب کیا ہے؟ کس لیے عذاب ہے؟ اے بندو، میں نے تمہیں پاک بھیجا تھا، تم نے اس کو سمجھے غبار آلود کر دیا، اس کو ناپاک کر لیے. ناپاکی کا مطلب بے غسل ہونا یا بے وضو ہونا نہیں ہے، یہاں بے عمل ہونا، بد عقیدہ ہونا،